अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का फिर से इस्तक़बाल किया जाता है ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। आज हम उर्दू बाल भारती छठी जमात सबक नंबर 20 हेलन केलर इस सबक का मुताला करेंगे। इसी तरह के और मज़ीद एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। तो आइए चलिए सबक की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 20 हेलन केलर। पहली बात, बाग की इस तस्वीर में एक लड़की गुलाब के पौधे के पास खड़ी शाख पर लगे हुए गुलाब को पकड़कर सूंघ रही है। पास के दरख्त पर कुछ परिंदे चहचहा रहे हैं। इस मंज़र को देखकर चंद सवालात पैदा होते हैं। क्या फूल को देखे बगैर लड़की पौधे के पास आई होगी? गुलाब के पौधे में फूलों के साथ कांटे भी लगे हैं। फूल को अपने से करीब लाते हुए क्या ये मुमकिन नहीं कि कोई कांटा इस बच्ची को चुभ गया हो? जिस्म का कौन सा अज़ू फूल की महक महसूस करता है? दरख्त पर जो परिंदे चहचहा रहे हैं, क्या फूल सूंघती हुई लड़की इनकी आवाज़ भी सुन रही है? इन सवालों के जवाब हमें अपने हवास खमसा की तरफ मुतवज्जे करते हैं, यानी देखना, छूना, सूंघना, छींकना और सुनना। इनके बग़ैर आम इंसान की ज़िंदगी बेहस और बेमज़ा होकर रह जाती है। झेल में एक ऐसी खातून की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई है जिसने बाज़ हवास से महरूम होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और किसी रुकावट को अपनी तरक्की में हायल नहीं होने दिया। केट और आर्थर एक प्यारी सी बच्ची के माँ बाप थे। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। माँ सोते जागते बच्ची को सीने से लगाए रहती। बच्ची जब तकरीबन 2 साल की हुई तो अचानक बीमार हो गई। माँ बाप ने बच्ची के इलाज के लिए बड़ी दौड़ धूप की। जब लड़की सेहतयाब हुई तो एक दिन नहलाते हुए माँ ने देखा कि आँखों पर से पानी बहने के बावजूद बच्ची आँखें बंद नहीं करती और लोरी गाने या किसी चीज़ को बजाने पर भी वो आवाज़ की तरफ मुतवज्जे नहीं होती। अब तो माँ बाप दोनों परेशान हो गए। बच्ची को फिर डॉक्टर को बताया गया। डॉक्टरों ने इस लड़की के अंधी और बहरी होने का ऐलान कर दिया और कहा कि शायद बड़ी होकर ये गूंगी भी हो जाए। बचपन ही से अंधी, गूंगी और बहरी ये लड़की हेलन केलर थी। हेलन केलर शुमाली अमेरिका के शहर टस्कम्बिया में 27 जून 1980 को पैदा हुई। इनके इस अजीब मर्ज से वालिदैन बड़े परेशान थे। हेलन केलर को लेकर वो डॉक्टर ग्राहम बेल के पास गए। इस ज़माने में वो बहरेपन के मर्ज पर तहकीक कर रहे थे। इन्होंने मशवरा दिया कि हेलन को अपनी सलीवान के सुपुर्द करे, जो गूंगों को बोलने सिखाने में माहिर थी। वालिदैन ने ऐसा ही किया। एनी ने हेलन केलर को बोलना सिखाने के लिए कई अनोखे तरीक़े अपनाए। वो हेलन के एक हाथ पर ठंडा पानी टपकाती और दूसरे हथेली पर लफ्ज़ पे, अलीफ, नून या लिखती। ये अमली मश्क मुतवातिर की गई। हेलन केलर लमसी क़ुव्वत से समझने लगी कि हथेली पर जो शय टपक रही है उसे पानी कहते हैं। सिखाने के इस तरीक़े ने हेलन केलर ने एक दिन में 30 अल्फाज याद कर लिए। इन तरीक़ों से 6 माह के खलील मुद्दत में हेलन ने 625 अल्फाज सीख लिए। हेलन केलर जब 10 बरस की हुई तो उन्हें अंधों के पढ़ने के तरीक़े यानी ब्रेल हुर्फ पर महारत हासिल हो चुकी थी और किसी हद तक बोलना भी इन्होंने सीख लिया था। 24 वर्ष की उम्र में वो अमेरिका की पहली अंधी और बहरी ग्रेजुएट खातून थी जिन्होंने इम्तियाजी नंबरात के साथ BA की सनद हासिल की। हेलन केलर ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ अपनी तमाम माज़ूरियों पर फ़तह हासिल की और दुनिया की तारीख़ में एक मुमताज़ और गैर मामूली औरत बन गई। मुमताज़ यानी आला दर्जे वाली। हेलन केलर की तरक्की और आलमी शोहरत में इनकी उस्तानी का बड़ा हाथ है।
وہ ہیلن کے ساتھ 49 برس رہی۔ انہوں نے اسے لکھنا، پڑھنا اور بولنا سکھایا۔ ان تمام صلاحیتوں اور قدرتی نعمتوں سے محروم رہنے کے باوجود ہیلن کیلر مایوسی کا شکار نہیں ہوئی۔ ان کی استانی اینی نے بھی ہمت نہ ہاری۔ وہ ہیلن کو مسلسل پڑھاتی رہی، یہاں تک کہ وہ بولنا سیکھ گئی۔ انہوں نے انگریزی کے ساتھ جرمنی، لاطینی، یونانی اور فرانسی زبانوں پر اس قدر عبور حاصل کر لیا تھا کہ مختلف ملکوں میں لوگ ان کی تقریریں سن کر تعجب کرنے لگتے۔ ان زبانوں کے علاوہ ہیلن نے ریاضی، جغرافیہ اور دیگر علوم میں بھی مہارت پیدا کر لی تھی۔ بریل حرف کے سہارے ہیلن نے ٹائپ رائٹر کا استعمال بھی سیکھا۔ اسی کے سہارے وہ دنیا بھر کے لوگوں کے خطوط لکھتی۔ اپنے تحریروں میں انہوں نے قدرتی مناظر اور اپنے اطراف کے ماحول کو بڑی پر اثر انداز میں بیان کیا ہے۔ حالانکہ یہ مناظر انہوں نے دیکھے نہیں تھے، انہوں نے بریل میں لکھی دنیا کی کئی اہم کتابوں کا مطالعہ کیا اور خود اپنی سوانح حیات بھی لکھی۔ وہ اپنی تحریروں کی وجہ سے اتنی مشہور ہوئی کہ دنیا کے کئی ملکوں میں ان کی تحریروں کو محفوظ کر لیا گیا۔ انہیں پڑھ کر یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ کسی نابینا مصنفہ کی لکھی ہوئی تحریریں ہیں۔ اپنی آپ بیتی میں ہیلن کیلر نے ایک جگہ لکھا ہے، سوانح حیات یعنی ایسی کتاب جس میں کسی کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے ہو۔ کبھی کبھی میں اپنی سہیلیوں کا امتحان لیتی ہوں یہ جاننے کے لیے کہ وہ کیا دیکھتی ہے۔ حال ہی میں میری ایک سہیلی جنگل کی سیر کے بعد واپس لوٹی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ کچھ خاص نہیں، ان کا جواب تھا۔ سن کر مجھے تعجب نہیں ہوا کیونکہ میں اسی طرح کے جوابوں کی عادی ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ بہت کم دیکھتے ہیں۔ کیا ممکن ہے کہ کوئی جنگل میں گھنٹہ بھر گھومے پھر اور کوئی خاص چیز نہ دیکھے؟ سینکڑوں دلچسپ چیزیں ملتی ہیں جنہیں میں چھو کر پہچان لیتی ہوں، میں لمس سے پہچان لیتی ہوں۔ لمس یعنی چھونا۔ لمس سے پہچان لیتی ہوں کہ پیڑوں کی چھالیں کیسی ہوتی ہے۔ میں موسم بہار ٹہنیوں پر نئی کلیاں ڈھونڈتی ہوں۔ مجھے پھول کی پنکھڑیوں کو چھونے اور ان کی بناوٹ کو محسوس کرنے میں بہت خوشی ہوتی ہے۔ مجھے قدرت کے صناعی کا احساس ہوتا ہے۔ صناعی یعنی بناوٹ یا کاریگری۔ اس عالم میں جب کبھی میں کسی پیڑ کی ٹہنی پر ہاتھ رکھتی ہوں تو چڑیا کی میٹھی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگتی ہے۔ اپنی انگلیوں کے بیچ جھرنے کے پانی کو بہتے اور اسے محسوس کرتے ہوئے مجھے بے انتہا مسرت ہوتی ہے یعنی خوشی ہوتی ہے۔ بدلتے ہوئے موسم کا سماں میری زندگی میں نئے رنگ اور خوشیاں بھر جاتا ہے۔ کبھی کبھی میرا دل ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے مچل اٹھتا ہے۔ اگر مجھے ان چیزوں کو صرف چھونے سے اتنی خوشی ملتی ہے تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر تو میرا دل باغ باغ ہو جائے گا، یعنی دل ہے تو خوش ہو جائے گا۔ لیکن جن لوگوں کی آنکھیں ہیں وہ سچ مچ بہت کم دیکھتے ہیں۔ اس دنیا کے الگ الگ خوبصورت رنگ ان کے احساس کو نہیں چھوتے۔ انسان اپنی صلاحیتوں کی کبھی قدر نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ اس چیز کی آس میں لگا رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آنکھوں کی نعمت کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، جبکہ اس نعمت کے ذریعے زندگی کی خوشیوں کو قوس قزح کی طرح رنگین بنایا جا سکتا ہے۔ ہیلن کیلر کو انسانی فلاح و بہبود کے کاموں سے بڑی دلچسپی تھی۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی بقیہ زندگی لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اندھوں اور بہروں کی خدمت کو انہوں نے اپنا نصب العین بنا لیا تھا۔ نصب العین یعنی مقصد بنا لیا تھا۔ فلاحی کاموں کے لیے انہوں نے دنیا کے 25 ممالک کا دورہ کیا اور وہاں کے اندھوں اور بہروں کو راحت پہنچائی۔ ان کی تقریروں میں معذوروں کو ڈھارس بنتی اور ان کی مایوسی امید میں بدل جاتی۔ خدمت خلق کی اس مقصد نے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو متاثر کیا اور انہیں ہیلن کیلر کو ان کی خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات سے نوازا۔ انہیں امن کے نوبل انعام سے بھی سرفراز کیا گیا۔ ان انعام کو لینے کے لیے جب وہ گئی
تو ان سے سوال کیا گیا کہ زندگی میں آپ کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والی شخصیت کون ہے؟ ہیلن نے اپنی استانی کا نام بڑے عزت اور احترام سے لیا۔ استاد اور شاگرد کی یہ جوڑی ساری دنیا میں بے مثال ہے، اور جہاں ہیلن کا نام لیا جاتا ہے وہاں اپنی اینیس لی وان کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ہیلن کیلر اور اینی کو دوستی اتنی مشہور ہوئی کہ ان کی زندگی پر بہت سے فلمیں بھی بنائی گئی۔ آج ہیلن کیلر کے نام سے سینکڑوں فلاحی ادارے ساری دنیا میں معذوروں کی خدمت میں مصروف ہے۔ ہیلن کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف ممالک میں ان کے نام کی شاہراہیں بنائی گئی ہے۔ چوراہوں کو ان کا نام دیا گیا ہے۔ شمالی امریکہ میں ہیلن کے وطن ٹسکمبیا میں ان کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے۔ گونگے پن کی حالت میں ہتھیلی پر ٹپکنے والے پانی کے خطروں کے احساس سے پہلا لفظ پانی سیکھنے کے بعد مسلسل محنت و مشقت سے اپنے گونگے پن پر فتح پانے والی ہیلن کیلر کا انتقال یکم جون 1968 کو ہوا۔ اس وقت وہ 88 برس کی تھی۔ آخر عمر تک وہ آنکھوں سے اندھی اور کانوں سے بہری رہی۔ اپنی معذوریوں کے باوجود انہوں نے اندھوں بہروں کی فلاح کے لیے ایسے کام کیے جو تمام ہوش و حواس کے مالک افراد سے بھی ممکن نہیں۔ تو یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک ضرور کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل آئیکن کو دبائے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کیجیے۔